السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل کلام شفا وظائف پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کچھ حدیثیں وہ ذکر کریں گے جو کہ اخلاق پر مبنی ہیں، جو کہ اپنی زندگی سنوارنے پر مبنی ہیں، جو کہ آخرت کی یاد دلانے پر مبنی ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت یا ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ 3 سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 2، جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ نمبر 4، جب حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ درست بات جو کسی شاعر نے کہی ہو اور وہ بالکل عین حقیقت کے مطابق ہو، وہ یہ ہے، لبید شاعر کی ایک بات ہے، سن لو، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی قسادت یعنی سختی کا باعث ہیں، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ روزانہ 1000 نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ روا نہیں، یعنی یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو آگ سے عذاب دے۔ یعنی اس فرمان کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسرے انسان کو حق یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ میں جلانے کا عذاب دے یا آگ میں جلانے کی سزا دے۔ آگ میں جلانا یہ صرف خدا کا حق ہے، خدا ہی جسے چاہے جلا سکتا ہے آگ میں اور جسے چاہے بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں
اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ بے شک دیکھیے دوستو، یہ ایک نبی کی بات ہے جس کے لیے اللہ نے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، تمام کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ جنت بھی اللہ پاک نے بنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ تو ہم تو گناہگار ہیں، سراپا پیر سے سر تک، سر سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو سوچئے ہمیں کتنی بار استغفار کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ہمیں ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین مبارکہ ہیں، احادیث ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہی فرمائی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ان فرمودات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم ان فرامین کے مطابق زندگی پہلے سے گزار رہے ہیں تو اس پر ہم اپنے رب تعالیٰ کا بھرپور شکر کریں کہ اللہ، آپ نے ہماری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں لگا دی ہے۔ آگے بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ مرتے دم تک یہ زندگی آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقوں پر گزرتی رہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔